ایران کا اسرائیل پر ہائیبریڈ حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں ڈرونز اور میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ حملے میں تل ابیب اور حیفا شہر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تل ابیب میں سائرن بجنے لگے جبکہ خوفزدہ اسرائیلی شہری بنکروں میں جا چھپے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون داغ دیے جبکہ ایرانی دفاعی نظام نے بندر عباس میں اسرائیلی میزائل ناکارہ بنا دیا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر ہائیبریڈ حملہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں ڈرونز اور میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ حملے میں تل ابیب اور حیفا شہر کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب میں سائرن بجنے لگے جبکہ خوف زدہ اسرائیلی شہری بنکروں میں جا کر چھپ گئے، جبکہ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون داغ دیے ہیں۔ ایرانی دفاعی نظام نے بندر عباس میں اسرائیلی میزائل کو ناکارہ بنا دیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جانب سے ٹرو پرومس 3 کے تحت نویں ویو جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کثیر تعداد میں ڈرونز اور میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس ہائیبریڈ حملے میں تل ابیب اور حیفا شہر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تل ابیب میں سائرن بجنے لگے جبکہ خوفزدہ شہری بنکروں میں جا چھپے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون داغ دیے۔ ایرانی دفاعی نظام نے بندر عباس میں اسرائیلی میزائل کو ناکارہ بنا دیا ہے۔ ایران کی جانب سے ریٹیلیٹری اٹیکس کا سلسلہ جاری ہے۔ مسعود رضا صاحب ایک مرتبہ پھر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ ایران کی جانب سے یہ 9th ویو ہے ٹرو پرومس 3 کی، جس کو لانچ کیا گیا ہے، ہائیبریڈ حملہ کیا گیا ہے، ڈرونز اور میزائلوں کا استعمال کیا گیا ہے، جس میں بیلسٹک بھی ہیں، سپر سونک بھی ہیں اور ایک مکس آف میزائل جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں۔ اور جو ارلی رپورٹس ہے اس کے مطابق جو ٹارگٹس ہیں جو کہ اس حملے کے اندر خاص طور پر تل ابیب اور حیفا شہر تھا، وہاں پر اٹیک کیا ہے اور اپنے نشانے پر جا کے لگے بھی ہیں۔ اور جو ریفائنری ہے حیفا کے اندر، اس کو جو رپورٹ کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل نے بند بھی کر دیا گیا ہے ڈیو ٹو ڈیمیج۔ تو کیا کہتے ہیں، ایران کے حملوں کی شدت جو ہے وہ لمحہ بلمحہ اور دن بدن جو ہے بڑھتی جا رہی ہے؟ جی، شدت بھی بڑھتی جا رہی ہے اور لگتا یہ ہے کہ ایران یہ گیج کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ کس طرح سے جو دفاعی نظام ہے اسرائیل کا اور اس کے اتحادیوں کا، اسے چکمہ دیا جا سکتا ہے۔ کل جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا تھا کل کے حملے میں، اس میں بتایا گیا کہ اسرائیل کے اپنے ہی ڈیفنس سسٹم کی جو راکٹس ہیں اور میزائلز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے پر حملے کرنے لگے۔ تو یہ لگتا ہے کہ کوئی سائبر وارفیئر جو ہے اس میں بھی ایران نے کچھ کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ ہائیبریڈ اٹیک آج جب اس نے کیا ہے تو لگتا یہی ہے کہ کچھ ایسے پروجیکٹائل جو کہ بہت زیادہ مہنگے نہ ہوں، ان کو ان کا نظام جو ہے وہ نشانہ بنائے اور اسی کے درمیان سپر سونک یا کروز میزائل جو ہیں وہ بھی داغ دیے جائیں، جس طرح سے اس دفاعی نظام کو بریک کیا جائے۔ اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق لگتا یہی ہے کہ ایران اپنی اس حکمت عملی میں بڑا کامیاب رہا ہے اور حیفا میں خاص طور پر اس نے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ٹھیک، مسعود رضا صاحب، سینئر تجزیہ کا سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ مسعود رضا صاحب، پلیز اف یو وانٹ ٹو کنٹینیو دا کنورسیشن۔ جی، سلیم بخاری صاحب السلام علیکم۔ سر، بڑا کامیاب حملہ ایران کا، یہ نواں حملہ اور یہ ہائیبریڈ حملہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچھلے جو حملے تھے وہ ہائیبریڈ حملے نہیں تھے، لیکن یہ ہائیبریڈ حملہ ہے۔ تو لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے کہ ایران نے یہ گیج کر دیا ہے کہ کس طرح سے اسرائیلی دفاعی نظام کو چکمہ دے سکتے ہیں یا اسے بریچ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، میرے خیال سے یہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے اس کا ایک اہم فیز شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب ایران کی طرف سے میرے خیال سے اس بات کا اظہار بڑا کھلم کھلا کیا جا رہا ہے کہ اب یہ لڑائی کسی نہ کسی منطقی انجام پر پہنچ کر ہی ختم ہوگی، اس لیے کہ نہ صرف یہ کہ ایران کی طرف سے حملوں میں شدت آئی ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایک ڈٹرمنیشن جو ہے پوری لیڈرشپ کی، پوری قوم کی، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ پاسداران کی طرف سے جو ابھی تازہ بیانات سامنے آئے ہیں وہ یہ کہ اسرائیل جب تک اپنے اہداف حاصل نہیں کر لے گا ایران، یعنی جو اس کا غرور ہے، جو اس کا پہلے ہی انہوں نے آئرن ڈوم کا کانسیپٹ تھا اس کو تو زمین بوس کر دیا ہوا ہے، اور جو ایک خوف تھا اسرائیل کا پورے اس خطے کے اوپر، وہ مت بھی انہوں نے توڑ دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیا سلسلہ شروع ہوا ہے اب ہائیبریڈ حملوں کا، اور ابھی میں سن رہا تھا کہ پاسداران کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب وہ ایک خاص قسم کا ڈرون استعمال کریں گے جو بہت اونچائی پر اڑتا ہے
رڈار کی ریچ میں نہیں آتا، لیکن یہ خود کش حملوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے وہ. تو یہ سارے جو مناظر دیکھ رہے ہیں ہم، اس سے لگتا ہے کہ ایران بھی اب میرے خیال سے حتمی جنگ کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو رہا ہے. انلیس آف کورس کہ کہیں دنیا میں جس طریقے سے جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے کے فارن منسٹرز نے رابطہ کیا ہے، رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایران کو کسی طرح سے مذاکرات پہ راضی کیا جائے. اور ان سب باتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیل اب یہ پریشر فیل کر رہا ہے کہ ایران اتنا ایزی پرے نہیں تھا جتنا سمجھ کے اس کے اوپر جو چڑھائی کر دی تھی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ صورتحال کس طرف کو آگے بڑھتی ہے. بظاہر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ جو تباہی ہم جو مناظر آ رہے ہیں وہاں سے جو امیجز پہنچ رہے ہیں دنیا تک، اسرائیل کی جو تباہی ہوئی ہے اس سے تو یہ لگتا ہے وہاں کے لوگوں کے ہم نے انٹرویوز بھی سنے ہیں، ان کے تھاٹس بھی سنے ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اپنی لیڈرشپ سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنگ بند کرو خدا کے لیے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ اس اعتبار سے انکریجنگ ضرور ہے کہ وہ جو خیال تھا کہ ایزی پرے ہوگا ایران اور اسرائیل جو ہے ول ہیو اے واک اوور، ایسی کوئی صورتحال باہر نظر نہیں آتی. جی سر، یہ عربین سی میں خلیج فارس میں جو امریکن ایئر کرافٹ کیریئر ہیں یا برطانیہ کے ایئر کرافٹ کیریئر ہیں ان کی موومنٹ کی خبریں آ رہی ہیں. کیا امکان ہے کہ یہ ممالک بھی کسی اسٹیج پر اس جنگ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تجربہ پہلے ہو چکا ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جو پہلا فیز تھا جس میں یہ جو خلیج فارس ہے اس کو بند کیا تھا حوثیوں نے، اس کا یعنی یہ بلاک کیا تھا اس کو، تو ایئر کرافٹ کیریئر امریکہ کا اس وقت بھی وہاں موجود تھا ایزنہاور، اس کو وہاں سے ہٹنا پڑا تھا. جتنے حملے ہوئے تھے، جہاز وہاں سے بحری جہاز گزر رہے تھے، تو وہاں پر ایئر کرافٹ کیریئر ہو یا جو بھی ہو کافی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے. یمن کے حوثیز بھی اور ایران کا بھی بڑا کنٹرول ہے اس کے اوپر. ابھی آپ نے سنا ہوگا کل ہی فیصلہ کیا تھا ایران نے کہ اگر ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم وہ راستہ بالکل مکمل طور پہ بند کر دیں گے. اس پوزیشن میں ایران یقینی طور پر ہے کیونکہ وہ پیسے جیسا ہے جہاں سے ان کی مرضی اور ان کی اجازت کے بغیر گزرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو اگر امریکہ اور برطانیہ براہ راست ملوث ہونے جا رہے ہیں تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم امہ میں ہمیں ایک اتحاد کا نیا منظرنامہ نظر آ رہا ہے. 21 مسلم ممالک نے جو ریزولوشن پاس کیے، جو اعلامیہ ہے، اس میں بہت اہم ملک بھی ہیں، اسلامی سب شامل ہیں، سعودی عربیہ بھی اس میں شامل ہے. تو دوسری طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کی سپورٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ چین کی طرف سے بھی، رشیا نے تو ثالثی کی پیشکش بھی کر دی ہے فارمل، لیکن روس اور چین کی طرف سے بھی ایران کے اوپر جو اسرائیل کی چڑھائی اور جو یعنی حملہ کیا ہے اس کی مذمت کی گئی ہے. تو ایران اب آئسولیشن کا شکار نہیں ہے، ایران کی سپورٹ بڑھ رہی ہے. تو دیکھیے اب یہ سیناریو الٹیمیٹلی. جی سر، ابھی ماضی قریب میں جو جنگیں ہوئی ہیں 2003 سے لے کر اور پھر اس کے بعد، اس میں لگتا تو یہ ہے کہ امریکہ کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ براہ راست جنگ میں جائے، بجائے اس کے کہ وہ ایک ہائبرڈ جنگ لڑے، یعنی جنگ کوئی اور لڑے، پیچھے سے وہ سپورٹ کرے، جیسے کہ شام میں ہوا، وہاں پر اس نے اپنے مقاصد حاصل کیے. لیکن عراق میں اور افغانستان میں وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا. ٹھیک ہے، عراق میں اس نے ریجیم چینج ضرور کر دی، لیکن وہ وہاں بیٹھ نہیں سکا، وہاں کے آئل پر اپنا کنٹرول حاصل نہیں کر سکا. یہاں پر بھی کیا یہ ہائبرڈ وار کا ہی ماڈل ہمیں دیکھنے کو ملے گا؟ کیونکہ امریکہ کے اندر سے بڑی ریزسٹنس ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کو ایسا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جنگ میں اپنے فوجیوں کو دوبارہ دھکیل دیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ ایک تاریخ بتاتی ہے ہمیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں بتا رہا ہوں آپ سے، کہ امریکہ نے ایک غلطی بار بار کی ہے کہ وہ انٹرنیشنل طور پر جنگوں میں جلد بازی میں شریک تو ہو جاتا ہے، لیکن کبھی بھی ایگزیکٹ اسٹریٹجی جو ہے انہوں نے نہیں بنائی ہوتی، اور اسی وجہ سے انہیں ہر جگہ جوتیاں کھانی پڑی ہیں. میں آپ کو لے چلتا ہوں ویتنام وار جو 18 سال لڑی امریکہ نے ایک چھوٹے سے ٹائنی ملک کے خلاف، اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے بھاگے ہیں تو منظرنامہ یہ تھا کہ اس کے جرنیل، بریگیڈیئر اور کرنل اپنے انڈر ویئرز کے اندر ہیلی کاپٹرز کے جو سٹینڈز ہوتے ہیں ان کے ساتھ لٹک لٹک کے وہاں سے بھاگے. اس کے بعد عراق میں آ جائیے، وہ ویپن آف میس ڈسٹرکشن کو ڈھونڈنے آئے تھے. اس کے بعد کیا حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. افغانستان میں 20 سال تک رہے، ٹریلینز آف ڈالر کا خرچہ کیا، نیٹو کی فورسز کو لے کے بیٹھے رہے وہاں، لیکن الٹیمیٹلی وہاں سے بھاگنا پڑا.
یہی حال ان کا یہاں بھی ہوگا اگر وہ آنکھیں بند کر کے اس جنگ میں. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ ٹرمپ نے تو الیکشن ہی لڑا تھا اس کے اوپر کہ میں جنگیں ختم کروں گا، شروع نہیں کروں گا. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو اپنی پارٹی ہے ریپبلکن پارٹی، اس کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان کے سینیٹرز، ان کے کانگریس مین سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ امریکن ٹیکس پیئرز کے پیسے کے اوپر اسرائیل جو ہے اس کی جنگ ہم لڑیں. تو جب ہائیبرڈ کے اوپر یہ صورتحال ہے تو اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی فورسز کو کمٹ کریں گے اسرائیل میں تو کتنی مخالفت ہوگی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. آوازیں اٹھ رہی ہیں امریکہ کے اندر سے بھی، یورپ کے اندر سے بھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریشر دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. آپ نے دیکھا ہے کس طریقے سے انٹرنیشنل اوپینین اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں ابھری ہے. ٹھیک ہے، سلیم بخاری صاحب، مسعود رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ساجد طارڑ ریپبلکن رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے امریکہ کے اوپر پریشر بلڈ ہو رہا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور بلکہ ابھی جو تازہ اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہے کہ اسرائیلی آؤٹ لیٹ جو ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ایگری کر لیا. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.